السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. کل آرمی چیف کی طرف سے بڑے اسٹرانگ ریمارکس آئے. پاکستان میں جو اندرونی اور بیرونی قوتوں کا گٹھ جوڑ ہے جو پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس حوالے سے آرمی چیف نے بڑا کیٹیگورکلی اسٹیٹمنٹ دی. 9 مئی کے واقعات ہمارے سامنے ہیں, عمران خان صاحب کی سیاست بھی ہمارے سامنے ہے. اس پوری صورتحال میں عالمی برادری بالخصوص نیو کونس یعنی کچھ خاص امریکی جو ایک ایجنڈے کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ ایجنڈا جو کہ اینٹی پاکستان ہے, ایسے کانگریس مین ان کی طرف سے پاکستان میں عمران خان صاحب کے حق میں اسٹیٹمنٹس آئیں. زلمے خلیل زاد آگے رہے. اس کے علاوہ بھی دیگر کچھ ایسے ممالک یا ایسے کچھ عناصر کی طرف سے عمران خان صاحب کی سپورٹ میں آوازیں اٹھیں. یہ سب تو ٹھیک تھا, لیکن آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان اور آئی ایم ایف کا ڈیڈ لاک جو ابھی تک تاحال برقرار ہے, بار بار شرائط دہرائی جاتی ہیں. ٹیکنیکل لیول پہ ان شرائط کی بات کریں تو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو فنڈز ارینج کرنے ہیں, ایکسٹرنل ایشورنسز کو جو ہے بیرونی ممالک سے جو پیسہ ملنا ہے اس کو اشور کرنا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان بجٹ کے حوالے سے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائے کہ وہ آئی ایم ایف کے فریم ورک میں ہوگا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ پاکستان کے جو تمام ریفارمز یا دیگر اہم معاملات ہیں جس میں خاص طور پہ فورن ایکسچینج یا کرنسی کے حوالے سے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں جو گیپ ہے بڑھ رہا ہے, اس کو کم کیا جائے یا اس مارکیٹ کو جو ہے وہ فری مارکیٹ کے بالکل چھوڑ دیا جائے. یہ بھی 3 مطالبہ سامنے آتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, لیکن اس دفعہ ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ دیکھی. آج ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ آئی ایم ایف کے مشن چیف کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ رپورٹ بھی ہوئی, اور یہ کچھ حد تک الارمنگ تھی. میں بطور ایک جرنلسٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکانومسٹ سالوں سے پاکستان کی معیشت, آئی ایم ایف تعلقات کور کرتا ہوں. پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں کبھی بھی کوئی بیرونی ملٹی لیٹرل ایجنسی یا آئی ایم ایف جیسی کوئی انسٹیٹیوشن کوئی کمنٹ نہیں کرتی, لیکن آئی ایم ایف کی طرف سے اس دفعہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی. آئی ایم ایف کے جو مشن چیف ہیں ان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی. اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے جو الفاظ ایگزیکٹلی کہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ کہا گیا کہ وی ٹیک نوٹ آف دا ریسنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اینڈ وائل وی ڈو ناٹ کمنٹ آن ڈومیسٹک پالیٹکس, یعنی ہم اندرونی سیاست پر کمنٹ نہیں کرتے. وی ڈو ہوپ that a peaceful way forward is found in line with the Constitution of Pakistan and rule of law. کہ آگے کا جو راستہ ہے وہ آئین پاکستان اور رول آف لا, یہ وہی 2 الفاظ ہیں جو تقریباً امریکی سینیٹرز یا جو عمران خان صاحب کے حق میں افراد ادا کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشنز اور یہ تمام چیزیں. کچھ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. کیا آئی ایم ایف پاکستان کی اندرونی سیاست میں مداخلت کر رہا ہے؟ عمران خان اور جو ان کی باتیں ہیں, رول آف لا, کانسٹیٹیوشن, یہ والی باتیں ہو رہی ہیں, کیا معاملہ؟ اس پر بات بھی کریں گے. وزیر خزانہ نے آج اسٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے کیا کہا ہے اسحاق ڈار صاحب نے, ذرا یہ سنتے ہیں. لیٹس ہیئر دس فرسٹ. اور ہماری ٹیم نے مل کے اللہ کے فضل سے یہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 تھی کہ جو بھی ساورن پیمنٹ ہے وہ وقت پہ اس کو سیٹل کرنا ہے, وقت پہ کرنا ہے, وقت پہ اگر رول اوور کروا سکتے ہیں جو بھی کرنا ہے وقت پہ کرنا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت رکھی ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ دی ڈیز ٹو کم ول بی مچ بیٹر انشاءاللہ. ہم کولیکٹیولی جوائنٹلی کام کریں گے. ایک فیز ہے, اس کو ہم نے ایز اے چیلنج لینا ہے ایز اے نیشن. ناظرین, ایک طرف آرمی چیف نشاندہی کر رہے ہیں پاکستان میں موجود اندرونی قوتیں اور بیرونی قوتوں کا گٹھ جوڑ جو پاکستان میں عدم استحکام کے گئے, جس معاہدے کی وجہ سے پاکستان آج تک بھگت رہا ہے, آج تک اس معاہدے ان شرائط کو پورا نہیں کر پا رہا ہے. ان شرائط کو پورا کرتے کرتے ہم اس وقت اپنی مہنگائی میں اضافہ کر چکے ہیں. وہ معاہدہ جو عمران خان صاحب توڑ کے بھی آخر میں گئے. تو یہ سارے اہم معاملات ہیں, اس پروگرام میں بات کرتے ہیں. میجر خرم حمید روکڑی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, سینئر تازہ نگار مفتی کفایت اللہ صاحب جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں, پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. دونوں مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں خرم صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ عالمی قوتیں, اندرونی قوتیں, گٹھ جوڑ آرمی چیف نشاندہی, یہ گٹھ جوڑ اور بے نقاب ہوتا جائے گا. یعنی ان کا سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ یہ اپنی تمام چیزوں کو ایک اسپیسیفک ٹائم میں اپنا اگلا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتی تھی. یہ پوری ایک جو لابی ہے, اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ گٹھ جوڑ اتنا ایکسپوز ہوتا جائے گا. یہاں پہ ہم بات کو روک کے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. 4 سال کی جو گورنمنٹ ہے, 4 سال کی گورنمنٹ میں پاکستان کی جو اقتصادیات ہے اور پاکستان کی اقتصادی ترقی کو اور منسٹری جو ریلیٹڈ اس کے ساتھ ہے, اس کے اندر جو بیہیویئر ہے 4 سال کا, آپ اس کو ذرا دیکھ لیں کہ ہم کیا ہم نے, یعنی اس گورنمنٹ نے جو ان کی تھی اس 4 سال میں انہوں نے کون سی ترقی دی پاکستان کو, یا کون سے ایسے میئرز اٹھائے جس میں آپ کا ملک کسی بھی صورت میں اوپر جانا شروع کرے. یعنی ایک تو وہ ایک بہت بڑا فیلئر تھا. پورا 4 سال کے اندر آپ نے پورے پاکستان کا, ایک پورے چلتے پھرتے پاکستان کو ایک دفعہ دلدل کے اندر پھینک دیا.
اور جب دلدل کے اندر یہ چلے گئے تو جب اس کی گورنمنٹ لیجٹمیٹ طریقے سے ہٹائی گئی اس کے بعد نیریٹو پہ نیریٹو گھڑا گیا جن تمام نیریٹو کی بنیاد الزامات اور جھوٹ تھی اور وہ لنکڈ تھے ایک اسپیسیفک ٹائم کے ساتھ ایک اسپیسیفک وقت کے ساتھ لنکڈ تھے اور یہ پھر ایک اپنے گٹھ جوڑ کے ساتھ ایک بہت بڑا اور پلان لے کے پاکستان کے لیے ڈیزاسٹر کا لے کے آنا چاہتے تھے. اب اس تمام پلان میں یہ جو گٹھ جوڑ جو ود ان پاکستان پلان تھا اس تمام پلان میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کے وہ کچھ لوگ پہلے سامنے آئے, پہلے کچھ لوگوں کی صورت میں امریکنز کا سامنے آئے, پھر ایک منظم لابی کی گئی امریکہ کے اندر جنہوں نے لابیسٹ ہائر کیے اور اپنے ملک کی وہ چیزیں وہاں پر لے کے گئے جن کو یعنی جو کام ان کے کرنے کے نہیں تھے. پھر ان لابیسٹ نے اپنا ایک اثر دکھایا اور اس کی سیکنڈ گریڈ کا جو آگے سیکنڈ سٹیج میں ہم افیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ خلیل زلمے اور اس جیسے ناکارہ لوگوں کے ٹویٹس آنا شروع ہوئے. اور اب یہ والی چیز جس کی طرف آپ دے رہے ہیں پوائنٹ کر رہے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ کون کس کے لیے کام کر رہا تھا, کون کس پر الزامات لگا رہا تھا سائفر لہرا کے, اور کون آج کس کے ساتھ ثابت ہو کے کھل کے سامنے آ رہا ہے. اور ایموشنز ہمارے اس قوم کے ایموشنز کے ساتھ ینگ جو بچے تھے ان کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا گیا اور ایک نہایت بھیانک قسم کا ایک رول ادا کیا کچھ چہروں نے. اور آج اس کے اثرات یہ ہیں کہ ہم ایک کیوس کی شدید ترین صورتحال میں ہیں. لیکن مجھے اس لیے ہوپ ہے کہ اس شدید ترین کیوس سے نکلنے کے بعد ہی پاکستان کسی بہتر ڈائریکشن میں جائے گا اور انشاءاللہ یہ فروز صاحب نے جو بات کی ان تمام چیزوں کو آپ ریلیٹ کیجئے اور پھر آگے سوچیں گے تو آپ کے سامنے چیزیں آنا شروع. پروفیسر لیٹس ٹیک اے بریک. اس بریک کے بعد آتے ہیں کہ پاکستان میں کام چاہتا آخرکار کون ہے. ریسنٹ آئی ایم ایف کی سٹیٹمنٹس اور پاکستان کو معاشی دلدل میں دھکیلنے والے عمران خان صاحب ان کی کیا سیاست تھی, اس کو کریں گے بے نقاب. اس بریک کے بعد مسائل رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور آج بے نقاب میں تفصیلاً اہم ترین سوالات ہم اٹھا رہے ہیں, آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھ رہے ہیں. آپ یہ وہی عمران خان صاحب, وہی تحریک انصاف جو کہ کہتی تھی کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی, پھر امریکی سفیر سے رات گئے انہی کے رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئیں. نہ صرف یہ بلکہ اپنا معاشی پلان امریکی سفیر کو پیش کیا گیا, اور نہ صرف یہ بلکہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے پروگرام جب بھی بحال ہونے کی کوششیں ہوئیں تو ایسی آڈیو لیک سامنے جس کے اندر اس پروگرام کو سبوتاژ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی. عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں اس معاشی پروگرام کو یعنی انہوں نے خود معیشت کا بیڑا گرک کیا, اور اس کے بعد موجودہ حکومت نے بھی اگر کوشش کی بحال کرنے کی معیشت, جس میں حکومت کی اپنی بھی کچھ نااہلیاں ہیں, لیکن وہاں عمران خان صاحب کی پارٹی کھل کر پاکستان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. اب یہ کہا گیا آرمی چیف کی طرف سے بھی کہ اندرونی اور بیرونی قوتوں کا گٹھ جوڑ ہے جو پاکستان میں عدم استحکام چاہتا ہے, اور آئی ایم ایف کی طرف سے بھی پاکستان میں رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنے کی بات کی گئی ہے, پیسفل وے فارورڈ کی بات کی جا رہی ہے, یعنی داخلی معاملات کے اوپر بھی کمنٹ کیا گیا ہے آئی ایم ایف کے مشن چیف کی طرف سے. یہ ساری صورتحال حیران کن ہے, الارمنگ ہے, اس پر گفتگو مزید کرتے ہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کیا سر, کیونکہ یہ تو نشاندہی بہت پہلے سے آپ کی جماعت آپ کے سربراہ کر رہے تھے, اب شواہد کھل کر سامنے, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک طرف عمران خان, ان کے بیرونی سہولت کار, اندرونی سہولت کار سب سامنے آ چکے ہیں, کیا ریاست کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفان آپ شکریہ کہ سے ہمارا آپ تک پہنچ جاتا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی شناخت ایسی ہے کہ وہ ایک مدبر سیاستدان ہے اور دور اندیش ہے بہت زیادہ. وہ چیز کے بارے میں اور لوگ سے بہت پہلے ایک یہی نظر ڈالتے ہیں اور اس کے بارے میں انکشاف ہو جاتا ہے, بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کی بات ٹھیک ہے. اس طرح ایک شعر ہے, اے اہل نظر ذوق نظر خود ہے لیکن جو حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا.
ہمارا یہ خیال شروع سے تھا کہ عمران خان باہر کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے، امریکہ کی نمائندگی نہیں کرتا۔ ہماری بات تب سچ ثابت ہوئی جب فنڈنگ کیس آیا اور اس کے اندر فنڈنگ کرنے والے لوگ اور افراد وہ باہر سے ہیں، اور بہت سارے بے نامی اکاؤنٹ بھی ہے۔ یہ جو لوگ پیسہ دیتے ہیں وہ کسی مقصد کے لیے دیتے ہیں، غیر مقصد کے جو کوئی پیسہ نہیں دیتا۔ تو یہ کر رہے تھے ان کی حکومت کی، تو ہماری کوئی سمجھتا تھا، ہم نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج اللہ کے فضل سے پاکستان کا بچہ اپنی بات سچ ثابت ہے۔ اور یہ لوگ ایک بات کی بے نقاب اس وقت ہیں جب 9 مئی کا واقعہ ہوا۔ اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوگا تو ایک دھول ہوتی، ایک گرد و غبار تھا، اور ایک جھوٹ بولا جاتا جی اور لوگوں کو غلط حقائق بتائے جاتے۔ 9 مئی واقعات نے یہ ثابت کر دیا ملک کے لیے سیاست کر رہا ہے اور ملک کے خلاف کون سیاست کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کو وہ معلوم ہوا، بہت ساری باتوں کا اختلاف ہوا، ان کی ملاقات ہوتی ہے امریکی سفیر سے، وہ ویڈیو کے ذریعے امریکہ سے امداد مانگتے ہیں۔ امریکہ میں اپنا لوگ بھیج کر بتاتے ہیں کہ میں سیاسی نعرے کے آپ کے خلاف بول رہا ہوں، میں حقیقت میں آپ کے خلاف نہیں ہوں۔ یہ تمام چیزیں ہیں جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تھوڑی سے میں آپ کے تجزیے سے کے ساتھ اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ ایک پروجیکٹ بنا تھا، اور وہ پروجیکٹ 2018 سے لے کر 2035 تک تھا۔ اس کے 2 اہم کردار تھے، 2 حکمرانوں کے درمیان لڑائی، تو اس کے نتیجے میں ہمیں حکومت کی کوئی پرسنل تھا ہی نہیں، پی ڈی ایف کو انہوں نے حکومت اٹھا لی۔ اب وہ 12 مئی کو یہ معلوم ہوا جوڑ تھا۔ صحیح۔ اب اقوامی اور اندرونی وہ کون لوگ کار ہیں وہ ملے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی بات نہیں کہ اندرونی طور پر سارے پس پردہ چہرے بھی سامنے آ چکے ہیں مفتی صاحب، لیکن اور یہ پس پردہ سامنے آیا ہے، اور آپ ان کے لیے عمران خان اچھا یہ جو بڑی اہم بات ہے، میں خرم امی صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا اس بات پہ، کیونکہ یہ تو اب تو کھل کر یہ چہرے سامنے باہر سے آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ انیوجول ہے آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کہنا، پاکستان اس وقت معاشی سالمیت یا اپنی جو اس وقت معاشی حوالے سے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، ڈیفالٹ کے خدشات، اظہار خانہ، ہر طرح کی عمران خان صاحب نے باتیں کی ہیں، سیاست کی ہے، بھرپور ایکشنز بھی کیے ہیں کہ پاکستان پہنچ جائے اس کنارے تک، اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش ریاست پوری مل کر رہی ہے۔ ایسی صورت میں آئی ایم ایف لٹکا رہا ہے پروگرام کو، وزیر اعظم بات کر رہے ہیں ان کے ایم ڈی سے، ٹیکنیکل لیول پہ حکومت کہہ رہی ہے ہم نے تمام شرطیں قبول کر لی ہیں، تمام شرائط پوری ہو چکی ہیں، پھر بھی مطالبات ختم نہیں ہو رہے، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رول آف لا فالو کریں، کانسٹیٹیوشن فالو کریں، پیسفل وے فارورڈ کی بات کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے ان باتوں کا خرم امی صاحب؟ ان باتوں کا مطلب یہی ہے کہ آپ پاکستان کسی بھی صورت اقتصادی ترقی نہ کرے، نمبر 1 سامنے کھل کے آ رہی ہے۔ آپ کا چائنا کا، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا، ایون رشیا کا، ایران کا، آپ کا اپنے خطے کے اندر جو ایک گروتھ کا یا آنے والے دنوں کے اندر ایک اقتصادی طور پر بہت مضبوط اور منظم جو ایک کاوش ہے، یہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ آپ کی وہ کاوش جو ہے وہ آگے نہ بڑھے، اور ایک نظر کیا آ رہا ہے کہ ایک ہیرو کی صورت میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس ہیرو کے ساتھ جذباتی طور پر ان الزامات اور جھوٹ کی سیاست اور اس سے جڑے رہیں، اور پاکستان جو ہے اسی طرح حالات کا شکار رہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں حالات کا شکار۔ لیکن اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے، یا کیا ہمارے لیے یہ چیز خطرہ ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ میں پاکستان کو اقتصادی طور پر بھی اور دوسرے مراحل کے اندر بھی یقین جانیے کہ بہتر صورتحال کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔
ہماری اکانومی کو بھی اور ہماری پولیٹیکل سٹرگل کو بھی بہتر صورتحال کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور ان تمام کی حیثیت کیا ہے اگر ہم آپس پہ مضبوط ہیں؟ ان تمام کی حیثیت کیا ہے جب ہم آپس میں اپنے وطن کے ساتھ وطن دوست ہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب کو آپ کی توسط میرا سلام بھی, اور میں تو ان کا بہت ساری چیزوں میں آج آ کر کہتا ہوں کہ اللہ نے ان کو بہت طاقت عطا کی کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے موقعوں کے اوپر بڑی بڑی باتیں کی, اور آج وہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. آج ہم زیادہ متحد ہیں, زیادہ کانفیڈنٹ ہیں. ہاں, اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے سیفان کہ ملک دشمنی پر کون اترا ہوا ہے. ملک کے اداروں کو, ریاست کو غیر مستحکم کرنے یہاں پر بھی اور بیرون ملک بھی کون اترا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنے ملک کو باقی دنیا کے اندر ہم ان کو ایموشنلی ان کو بھی ہم جو ہے اس سطح پر لے کر آئیں جس کے لیے انسانی حقوق کے جھوٹی جو نیریٹو تیار کر کے انسانی حقوق کے جو علم بردار بن رہے ہیں سو کالڈ, اگر امریکہ کی طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, تو یہ جو گوانتانامو وہ جیل تھا, اور یہ زلمے خلیل زاد کیا کردار اس کا تھا. پھر کیپٹل ہل میں جو ابھی واقعہ ہوا, جو وہاں پر جس طرح ٹرمپ کے سپورٹرز نے کیا, اس کے بعد 18 سال کی سزائیں ہوئی. جس نے حملہ کیا کرسی کے ساتھ, جس نے فوٹو کھنچوائی, اس کو 5 سال قید ہو گئی. برطانیہ میں جو 2011 میں ہنگامے اور فساد برپا ہوئے, 24 گھنٹے عدالتیں لگی, 11 سال کی بچی کو سزا ہوئی, 12 سال کے بچے کو سزا ہوئی, ایک بوتل چرانے پہ سزا ہوئی, کھڑکی توڑنے پہ سزا ہوئی. تو یہ ہمیں کیوں انسانی حقوق, رول آف لا, کانسٹیٹیوشن یہ کیوں سکھا رہے ہیں جب ہماری ریاست پہ حملہ ہوا ہے, ہمارے اداروں پہ اور دفاعی تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے؟ تو سیفان, چیزیں چینج ہو چکی ہیں پاکستان میں بھی. 9 مئی کے بعد تمام لوگوں پر معاملات کلیئر ہو چکے ہیں. باقی دوسری چیز ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ٹرمپ کی جو باقیات ہیں یا اس سوچ کی جو باقیات ہیں وہ ابھی بھی تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں اس سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ اور ان چیزوں پر نظر آئیں گی. ان باقیات کی یہ وارداتیں ہیں جو ہمارے پاکستان میں یہ انسانی حقوق کی پامالی اور یہ استیری کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے ملک کے اندر جو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, انہوں نے اپنے ملک کے اندر ان تمام چیزوں کو بڑا اچھا کنٹرول کر دیا ہے, اور پوری دنیا کو بھی میسج دیا ہے کہ اس طرح کے کام کرنے والوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا جاتا ہے جو آپ نے ابھی جس طرح نشاندہی کی. رہ گیا یہ جو ظلمے ہے, ظلمے کے تو پورا کریکٹر آپ کو, اس کی پوری زندگی آپ کو انسانی حقوق کے ساتھ کھیلتی ہوئے نظر آئے گی. افغانستان میں بھی, افغانستان سے لے کر دوسرے ممالک میں بھی جہاں پر انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں ہوئی ہیں, یہ مکروہ چہرہ آپ کو وہاں پر ان مسکراہٹ کے اندر نظر آئے گا. اور اب اس کی یہ جو ہے پوزیشن پاکستان میں, یہ ہے اب ایک گندے لابیسٹ کی صورت میں چند ٹکوں کے لیے. اور مجھے تو اس پر غالب گمان ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈین نیریٹو کو یہ زیادہ ایزیلی بائے کر کے یہاں پر پھینکنے کی کوشش کر رہا ہے. تانے بانے بڑے آسانی سے جڑ چکے ہیں, ڈاٹس ملائیں تو مل جاتے ہیں. تمام یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو کسی بھی صورت ابھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, لیکن انشاءاللہ تعالی ان تمام کو, ہم تمام نے مل کر رول آف لا کو یہاں امپلیمنٹ کر کے اپنے ملک کے اندر اور اپنی قوم کو متحد کر کے انشاءاللہ بیٹر فیوچر کی طرف ہم نے چلنا ہے. یہ ہمارا پرنسپل ہوگا. میں بہت شکریہ ادا کروں خرم صاحب, اسٹیک ہولڈرز لے آپ کا مفتی کفایت اللہ صاحب جوائن کیا اور اپنا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے دیا. آفٹر دس بریک ہم آئیں گے, سمرائز کریں گے ساری گفتگو کو, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں سیاسی اور معاشی صورتحال دونوں پر گفتگو. اندرونی اور بیرونی طاقتوں کا گٹھ جوڑ پاکستان کو عدم استحکام آخر کون کرنا چاہتا ہے, اس سوال کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب, آپ اس بات کو سمرائز خلاصہ کرنا چاہ رہے ہیں, پلیز فرمائیے گا. مفتی صاحب, میں عرض کر رہا ہوں چند چیزوں پر دیکھنا ہے. ایک تو ایران میں جب یہ کہتے نے ایک بیان دیا بھارت, وہاں بھی ہمارے ملک کے خلاف عمران بیان, اور کو ان دعا سے بھی نہ
और साहब ने 5 दफा अमरीकी सफीर से मुलाकात। ज़ल्म आज जो पाकिस्तान का दुश्मन है उसकी ट्वीट है आपके सामने, और इमरान खान ने अमरीकी सेनेटर के खिलाफ ताउन मांगा। इन तमाम चीजों को और फिर नो देखें भी अगर किसी पे आश्कारा नहीं है तो उस पर अफसोस किया जाता है। सही। अब बैरूनी साजिशों के लिए इमरान, अब पोजीशन ऐसी आ गई 9 मई के बाद आज बड़ा पाकिस्तान, इन दोनों में से एक को इंतखाब करना सही। और मैं समझता हूँ कि कौम बहुत संजीदा है और वो एक पेज पर है। इंशाअल्लाह इस फितने से सुनाने के बाद इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर इंशाल्लाह भी आएगा और मुल्क तरक्की भी करेगा इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन किया। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा।